بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی سارے دوست میسج کر رہے ہیں کہ جناب جلالی صاحب کا کیا مسئلہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک جنگ جاری ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں اور سوشل میڈیا پہ ان کا بڑا کام ہے الحمدللہ۔ ان کا ادارہ بھی ہے صراط مستقیم، ان کا مدرسہ بھی ہے، بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اہل سنت کا ایک سرمایہ ہے، علم کا خزانہ ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو علم ہوگا کہ ایک فیمیل نے نجی ٹی وی پہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیب الفاظ کہے تھے۔ ایک رافضی عورت تھی تو اس کو جواب دیا تھا ڈاکٹر صاحب نے، اور رافضیوں کے خلاف بہت بڑا کام کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب میرے استاد کے کلاس فیلو ہیں۔ میرے استاد علامہ مفتی الیاس رضوی صاحب، جن کا ادارہ ہے جامعہ ندرۃ العلوم کراچی میں، رنچھو لائن صدر کے قریب، تو میرے وہاں 3 سال پڑھا ہے، تو یہ وہاں آتے رہتے تھے اور 2002 سے میں ان کو جانتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو پچھلے کئی ماہ سے یہ رد رافضیت کر رہے ہیں۔ رافضی یعنی شیعہ جو ہے، جو صحابہ کے دشمن ہیں، ان کے خلاف ان کا کام ہے۔ تو انہوں نے ایک بیان میں ایک بات کہی جس کی وجہ سے یہ ایشو بنا، اور رافضیوں کو تو ایشو چاہیے تھا ایسی بات، کیونکہ ان کے خلاف جو کام کر رہے تھے رافضیوں کے خلاف گویا کہ یہ ننگی تلوار تھے۔ تو انہوں نے ایک بیان میں بات کہی جس سے رافضی بھی ناراض ہوئے اور انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اور اہل سنت کے بھی بہت سارے علماء ناراض ہوئے۔ ان کا ایک جملہ تھا، باغ فدق کا مسئلہ چھیڑتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فدق مانگ رہی تھیں اس وقت خطا پر تھیں۔ تو اس جملے کو لے کے، چونکہ جو رافضی ہیں شیعہ حضرات ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح امام حسن حسین، جو آپ سنتے ہیں 14 معصوم، 12 امام اور 14 معصوم، تو وہ تو معصوم سمجھتے ہیں۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ خطا پر تھیں تو وہ تو ان کے بالکل عقیدے کے خلاف تھا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہیں، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہیں۔ جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں ان سے خطا کا امکان ہے، خطا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں محفوظ ہیں اللہ کے کرم سے، لیکن معصوم نہیں ہیں۔ معصوم صرف نبی ہیں۔ تو جو شیعہ ہیں اہل تشیع، وہ کہتے ہیں کہ یہ 14 جو ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، امام حسن حسین، اس طرح 14 معصوم ہیں۔ اب انہوں نے ان کے خلاف FIRs کٹوائی اور پرچے بھی کیے۔ تو یہ تھا اہل تشیع کے معاملے کے بارے میں۔ اہل سنت ان سے اس لیے ناراض ہوئے کہ یہ کہنا کہ آپ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، اہل سنت بھی اس جملے پر ناراض ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اہل سنت ہیں ہی بادب لوگ اور بااخلاق، محبت کرنے والے صحابہ سے اور پھر اہل بیت سے۔ تو چونکہ آپ ابھی آئی تھی، تو آپ جب آئیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، تو یہ آپ کا مطالبہ تھا، آپ نے یہ بات کی۔ تو اس سے پہلے، مطالبے سے پہلے یہ کہنا کہ آپ خطا پر تھیں، تو اہل سنت نے اس نقطے کو اٹھایا کہ ابھی تو آپ سوال کرنے آئی ہیں، ابھی وہ جو حدیث ہے یا جو نص ہے وہ ابھی مخفی ہے آپ سے، آپ اس کو نہیں جانتی۔ تو یہ کہنا کہ وہ خطا پر تھیں، تو اہل سنت نے، یہ بہت بڑے علماء نے کہا کہ آپ رجوع فرما لیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں آپ یہ کہیں گے سبقت لسانی ہو گئی ہے، تو یہ بہتر رہے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے رجوع نہیں فرمایا اور اس کی مزید تشریحات دیتے رہے اور کام مزید آگے بڑھتا رہا۔ بہترین طریقہ یہی تھا
کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب فرما دیتے کہ بھئی الفاظ نکل جاتے ہیں، بہت بڑے جو ہے وہ علماء ہیں، محدثین، خطا ہو جاتی ہے تو یہاں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا ایک یہ بھی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں، ابھی میں نے ان کا ایک کلپ سنا کہ بہت سارے لوگ مجھے رجوع کرانے پر تلے ہوئے ہیں، اپنا قد بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنا قد نہیں بڑا کرنا چاہتے ہیں، اس سے قد آپ کا بڑا ہوگا۔ غلطی کا اعتراف کرنا یا رجوع کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہت بڑے علماء ہیں، ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی جگہ پر انہوں نے اعتراف کیا ہے اپنی غلطی کا اور رجوع کیا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد جو یہ ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ جو اہل سنت میں دراڑیں آ رہی ہیں یا کچھ لوگ رافضیت کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، تو وہ تو رد رافضیت فرما رہے ہیں، لیکن اس معاملے میں کچھ مسٹیک ہوئی ہے۔ اگر اس کو سدھار دیا جائے، اگر رجوع کر لیا جائے یا ویسے اس بات کو کہا جائے کہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا تو یہ بہتر ہوتا۔ ہمارے اس وقت مولانا الیاس قادری صاحب نے کئی مرتبہ رجوع کیا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ مناسب نہیں تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں۔ تو اب بخاری مسلم میں کافی ساری احادیث ہیں کہ ام المومنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہ رہی تھی کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراثت کا مطالبہ کریں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ میں انہوں نے بتائی یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ چاہ رہی تھی کہ کسی کو آگے بھیجیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مقرر بھی کیا تھا کہ ان کو ہم بھیجیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تاکہ ہمیں وراثت کا جو ہمیں حصہ ملتا ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ آپ علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، تو انہوں نے ارادہ ترک کر لیا۔ تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی بھی خطا تھی، وہ بھی مانگ رہی تھیں۔ تو اس لیے علماء کی بھی اپیل یہ ہے، عوام کی بھی اپیل یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ اس بات کو زیادہ نہ بڑھایا جائے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سبقت لسانی ہو گئی یا رجوع فرما لیں یا اس پر اس طرح کا آپ موقف بنا لیں، تو یہ اس میں آپ کی عزت ہے اور ہماری عزت ہے۔ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور اہل سنت کے بہت بڑے خطیب ہیں۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن رجوع کرنے میں آپ ہی کا قد بڑا ہوگا۔ الفاظ کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے رجوع کر لیا یا میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں تو اس سے آپ کا قد بڑا ہوگا، اور اہل سنت تو ہے ہی محبت والے، ادب والے، پیار والے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت، صحابہ کرام علیہ رضوان اور علماء اہل سنت سے محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔